ایک میں نے بلنڈر مارا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہی عادت نہیں یہ میری لک ہے, بیڈ لک ہے کہ پتہ نہیں بتا دوں یہاں شرمندگی تو ہو رہی ہے ابھی تک. تو بتا دیں شام کو بلنڈر مارا, تمہارا بھی اس میں قصور ہے. میں نے کیا کیا ہے شام کو؟ ہاں جی اس دن میں نے کیا بلنڈر یہ مارا, سب سے مل رہے رش دھکے یہ تو ہم ہو رہے تھے. ہاں کیسی ہو, کیا حال ہے, بڑا مزہ آیا یار, بہت اچھا. اوہ ایک سیکنڈ فوٹو تو کوئی میری صحیح آئی نہیں, کوئی بھی نہیں آئی کیونکہ ہل رہے تھے. میں نے ولید کو 2 کیمرے دیے تھے, میں نے کہا تھا تم نے میری پکچرز بنانی ہے سب کے ساتھ نا یہ اچھی, اور ولید ایسے نا مجھے اس کے ہاتھ نظر آئے رش میں غائب. پھر وہ میری کوئی تصویر نہیں بن سکی میرے کیمرہ سے, ایک تو ویسٹ ہوا. بلنڈر میں نے کیا کیا, بلنڈر یہ کیا تم نے مجھے کہا وہ دیکھو ایک لڑکی بڑے پیارے سے اس نے بال بنائے ہوئے, ہاں دیٹ واز دی فرینڈ, میں سمجھی رباب ہے. نہیں جی ہاں, کیونکہ وہ اس کے بال ایسے بنے تھے, وہ نتاشا ہی نہیں لگ رہی تھی. اچھا رباب بھی نہیں لگ رہی تھی. میں جب قریب گئی میں نے کہا بھائی کیا حال ہے, پھر میں اس کو جپھی ماری. میں نے کہا 10 نمبر دیے تمہیں میں نے, تمہاری جو میں نے کہا بال کیوں تم نے بند کیے, اتنے خوبصورت بال, کھولنے دے بال. اس نے کہہ رہی جی پھر اس نے کچھ بولا, میں نے کہا آواز میں پتلی لگ رہی ہے آج. نہیں آواز وہ کیا ہوا تمہاری, بال بھی تم نے کھولے کر دیا کریں, ایسے کام کرتی ہیں. جب فہد اراؤنڈ ہوگا تو نادیہ پھر اتنی حواس باختہ ہوں گی کہ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا. نہیں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی, وہ نہیں, نہ وہ نتاشا لگ رہی تھی نہ وہ رباب لگ رہی تھی. مجھے لگا رباب ہے اور میں اس کو پورا ملی ہوں, پورا مبارکباد دی. میں نے کہا کیا تمہارا سین تھا, تم نے کیا بےزتی کی, کیا تم گرین ڈریس میں لگ رہی تھی, وہ بھی دل میں کے سوچ رہی ہوگی ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو علاج تھیراپی چاہیے. لیکن سو سویٹ آف یو, آپ نے مجھے نتاشا مطلب ویسے پتہ ہی دیتی بہتر ہوتا کہ میں نتاشا ہوں, میں رباب نہیں ہوں. لیکن آپ خود دیکھیں وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی کہ وہ نتاشا ہے. تو میں اچھا میں نے حیران میں سے ہوں کہ آواز نہیں لگ رہی رباب جیسی, اور اس نے کہتا ہے میں سمجھوں کہیں گی تھینک یو. اس نے تو اردو میں بڑا پیارا بولا السلام علیکم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں کہی تو بڑی اردو میں بات کر رہی ہے میرے ساتھ. تو یہ میں نے ایکسائٹیڈ تھی, اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ سنیما میں ہی دیکھنے کے قابل تھا, اور ہم نے وہاں دیکھا. آپ جتنا بھی لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیں, ٹی وی پہ دیکھ لیں, میں بتاؤں یہ سنیما فلم تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا وہ ایپیسوڈ, مجھے لگا میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں, بلکہ جتنی میں نے فلمیں دیکھی ہیں اس سے بھی اچھی فلم تھی یہ, اتنی مزیدار. تو ہمارے لیے تو کوئی ایک الگ ہی ایکسپیرینس تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی. لوگ مجھے ایسے مبارکباد بھیج رہے تھے جیسے میری پروڈکشن تھی. مجھے بڑی مبارکباد ہے. یہ نادیہ کیا اچھا ایپیسوڈ, زبردست ایپیسوڈ تھا, نادیہ مبارک ہو. ارے بھائی مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں. ایک دوسرا, جس طرح بگ بینگ اور ARY ڈیجیٹل کی ٹیم نے مجھے اس دن وہاں ویلکم کیا, جیسے مجھے امپورٹنس دی, مجھے لگا میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. ایک بڑی عجیب بات, میں بڑے پریمیئرز میں بہت جگہ گئی ہوں, ڈراموں کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن جیسے فہد نے, ڈاکٹر علی کاظمی نے, بدر نے, ان کی ساری ٹیم نے مجھے ایسے لیا کہ بس میں ان کا حصہ ہوں ٹیم کا, کہ جتنا کہتے ہیں جتنا آپ نے سپورٹ کیا ہمیں تھرو آؤٹ, وی جسٹ لو یو شدید. مطلب فہد 2 دفعہ میرے پاس آ کے ہم نے باتیں کی, جیسا وہ ہے شرارتیں اس کی شرارتیں, پکچرز, ویڈیوز, اینڈ دا امپورٹنس بیکاز ہی واز دا اسٹار آف دا ایوننگ, اور ہر کوئی اس کو اس سے پکچر بنانا چاہ رہا ہے وہ, بٹ اتنا وہ کرٹیس ہے کہ اس نے بڑا ٹائم دے کے بات کی, اور مذاق بھی ہوئے, اور میری جو باتیں میں نے یہاں کی تھی اس کا بھی ذکر کیا. اٹ واز سو نائس, تھینک یو سو مچ. تو ان کو پتا تھا کہ آپ نے آفیشر نے کرش کہہ دیا. ہاں, اور جس طرح مجھے انوائٹ کیا, ہاں وہ تو ہے, تو پھر تو بنتا تھا. ہاں وہ تو بالکل, ہاں بالکل, کہ فیصل کو کچھ بول بھی رہا تھا بات, میں ادھر نہیں بتاؤں گی, مستی میں جس طرح اس کا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ شادی کا جوڑا پہن کے جائے گی تیاری میں فل. نہیں, حالانکہ میرے کندھوں پہ بوجھ تھا کیونکہ شرجینا نہیں تھی. اچھا میں نے بولا بھی ٹیم کو, میں نے کہا میں کوشش کروں گی تھوڑا سنبھال لوں, I'll try what to do. اب شرجینا کیوں نہیں, she wasn't there, Naima was not there. I think دونوں جو تھی آؤٹ آف کنٹری. ہاں, نعیمہ, بشرا اینڈ ہانیہ all three. کیونکہ نعیمہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے اور یہاں نہیں نظر آئی, وہ بڑا میرے لیے. وہ آئی تھنک ملک سے باہر گئی. نہیں, she is gone. She should have come back. اور خیر ہانیہ کو بھی ہم نے بڑا مس کیا, میں نے کوشش کی سنبھالنے کی ہانیہ, لیکن یو ور مسڈ ٹوٹلی. اور بہت خوبصورت ایوننگ تھی, بڑی اچھی شام. اور کیا بتاؤں تمہیں, ایپیسوڈ میں آئی تھنک دا لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ تک لگا کہ کچھ برا ہوگا. اور میں بتاؤں کہ یہ بھی اتنے بدماش ہے بنانے والے, انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کنفیوژن ڈیلیبریٹلی ڈالی ہے کہ لوگ سمجھیں گے کوئی مرے گا. وہ جو کلپ نہیں تھی
मैं तो पढ़ गई ना, एडीज एजाज को पूछा, मैंने कहा किसने बनाई, तुम लोगों ने शूट किया ना कंफ्यूज करने के लिए, तो बाद में मैंने बताया कि हाँ हमने की थी, वो क्लिप बनाई थी और उसको फिर वायरल किया था ताकि लोगों को लगे कि मुस्तफ़ा अपने आप को मार देगा। हालांकि मैं वही सोचूं था कि है तो नहीं पर्सनालिटी उसकी, लेकिन उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया इसलिए लोग इतने ज़्यादा अपसेट थे कि जी कोई मौत होगी क्या होगा, और उन्होंने मौत को चेंज करके जिंदगी बना दिया। में था कि वो सारी स्टेजेस लिखी हुई हैं, मौत लिखा था, मौत लिखा तो उसको जिंदगी कर दिया कि मोहब्बत से जिंदगी है। मुझे उसकी एंडिंग एक ड्रामे की होती है ना कि आपके जहन में होती है कि यार ऐसी हो जाए तो कितना मज़ा आए, उससे भी 100 गुना खूबसूरत थी। मेरे तसव्वुर से ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा इतना प्यारा एपिसोड, और पहले सीन से लेके आखिर तक। और मुस्तफ़ा की जो एंट्री है जब वो जाता है जेल भाई को छुड़ाने, वो आप सिनेमा में सीटियां बजी थी उसका, और वो जिस तरह हम लोग फील कर रहे थे ना, मैं बताऊँ हम लोग तालियां सीटियां खड़े होके ऐसे हम इस तरह से फील कर रहे थे, क्योंकि टीवी पे वो नहीं आ सकता, कुछ भी कर लें, वो सिनेमा, वो मूवी है लास्ट एपिसोड। तो इट वाज अनबिलीवेबल एंड आई एम सो हैप्पी। शुक्र है हैप्पी एंडिंग लेकिन लॉजिकल से उन्होंने और दिल से ये लास्ट एपिसोड लिखा है। और हर कैरेक्टर का मुझे तो अच्छा लगा क्लाइमेक्स के, ठीक है, क्योंकि पता चल गया रुबाब ने बाहर जाना है घूमने अपनी, वो नॉर्मल लाइफ पे आ गई है। अदील का पैसा पड़ा है, वो शायद यूज़ करे, निकल आया वो बाहर, और इतना जलील होके कि जब भाई की गाड़ी में बैठने लगा तो भाई ने कहा कि सिर्फ क्या था, ज़मानत कराने आया था, गाड़ी में बिठाने नहीं आया था। तो वो अच्छा था, मतलब अच्छाई भी दिखाई कि फैमिली आफ्टर ऑल इज़ फैमिली, कितना भी बुरा हो जाए आप फिर भी उनको ऐसे जलील नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो साथ में जो पहला सीन है जहाँ माँ बाप बैठे हैं और मुस्तफ़ा बात कर रहा है, वो ऐसा कथारसिस था इसका कि पहली दफ़ा मुस्तफ़ा फटा है, माँ बाप को कन्फ्रंट किया है कि मैं जो मेरी लाइफ ख़राब हुई आप लोगों की वजह से, कोई कसर नहीं आपने छोड़ी मुझे बर्बाद करने में, और जो आप मुझे ताने देते थे निकम्मा है, नाकारा है, मैं बिलीव करने लग गया कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और जिसको, जो मेरी रोशन सितारा थी ज़िंदगी की, जिसने हमेशा मेरे अंदर अच्छाई देखी, पहली बार किसी ने कहा कि तुम में सलाहियतें हैं, वो चली गई छोड़ के, और जिस तरह वो रोया है, सो ब्यूटीफुल। और फिर माँ बाप का रियलाइज़ करना, माँ बाप का माफ़ी मांगना और बताना, एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने तुम दोनों में फ़र्क किया है। उसको नई किताबें, तुम्हारी पुरानी किताबें, उसका अच्छा स्कूल, तुम्हारा करीब का स्कूल, गली का स्कूल, ऐसे। तो पेरेंट्स नज़र आए कि वो इसको जो यहाँ जैसा ये बना उसमें इनका कसूर था, पर्सनैलिटी को तोड़ मोड़ दिया उन्होंने, डिफरेंस किया बच्चों में। तो बहुत खूबसूरत था ये मुझे। फिर उसके शर्जीना के घर जाना, वहाँ माफ़ी मांगना, वो नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक था एकदम, इतनी जल्दी उसको मानना भी नहीं चाहिए था। जिस तरह स्टोरी चली है ना, वेरी नाइस। और उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई फाइनली, कुछ टाइम लगा, तो मुझे लगा शायद मान जाएगी, लेकिन तब भी बात नहीं बनी, क्योंकि उसने कहा मुझे पुराना वाला मुस्तफ़ा चाहिए। हाँ, जो कि बहुत जेन्युइन डिमांड थी। अब वो सब चीज़ें हासिल कर चुका है, उसका वो भूत उतर जाना चाहिए जिस वो चल पड़ा था जिस रास्ते पे, उसे रियलाइज, इतनी सब चीज़ें हो चुकी, उसके बाद उसे कहना चाहिए था कि हाँ मैं पुराना वाला मुस्तफ़ा बन के दिखाऊंगा। बस ये लगा वो ये लाइन क्यों नहीं कही उधर बैठ के, जब वो हिल पे बैठे हुए किसी जगह पे बेंच पे, वो कहती है साफ साफ कि ठीक है मैं आई हूँ, लेकिन मुझे पुराना वाला मुस्तफ़ा में जिद है, किस पहले एपिसोड से जिद है उसमें। वो कौन सा लड़का है जो मान जाता था आसानी से, कब माना है? मुस्तफ़ा एक ज़िद्दी लड़का है, और अब तो उसकी फीलिंग्स ही डेड हो गई हैं। तो उसने कहा कि मैं इतना, और वो आप फील करते हैं ना कि मैं इतना बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा ना हंस सकता हूँ ना पहले जैसा बोल सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ मिजरेबल, उसको भी स्ट्रेस है, वो भी ट्रॉमा में गुजरा है उससे। तो उसको लगा होगा कि यार मैं अब वैसे हंसूंगा कैसे, झूठ क्यों बोले उससे। लेकिन अगर आप डेस्परेटली किसी को वापस चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में और आप उस लेवल पे हो, झूठ बोल के तो नहीं लाएंगे ना, झूठ बोल के क्यों लाएंगे? बट आप झूठ बोल के लाते, लेकिन आप अपने पे काम तो करते हैं कि नहीं ठीक है मैं वो बन के दिखाता हूँ, बिकॉज़ मोहब्बत में तो आप कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन शायद अभी ही डजंट वांट टू, ही कांट, ही जस्ट फील्स कि मैं से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अभी देखो जितना वो भी स्ट्रेस में, ये भी है, और दूसरा ये कि ड्रामा है, थोड़ा सा आगे खींचना था। ये यहाँ अगर ड्रामा खत्म हो जाता तो मज़ा कैसे आता, वो बाथरूम में सीन, वो कैंडल लाइट, वो सारा कैसे होता। तो देखो ना, ये फिर ड्रामे को वहाँ भी तो लेके जाना है। अभी बिल्डअप हो रहा है, नहीं मान रही, अभी भी खुदकुशी के चांसेस हैं। और उसके बाद फिर एकदम कमरे में, वो जो घर में फर्नीचर आ रही है जी, खाली करने आ रही है, और वो गया और उसको देख रहा है, और कितनी प्यारी, मैं कहती हूँ जीनियस यहाँ अप्रोच थी कि उसने एक लेटर लिखा था जो उसने अब पढ़ा, उससे शर्जीना जो है ठीक हुई है, उससे मेल्ट हो गई, किसने मुझे तब कह दिया था। मुझे उस सीन में सिर्फ ये हो रहा था कि जो वो ऊपर बैठ के जो बेंच पे सीन था ना, वहाँ पे वो ये बात ना कहती तुम बदल जाओ, वहाँ पे ये ना कहती, उसके सामने ऑप्शन ना रखती, वो उससे बात करती, वो फिर अपने पैसों की बात शुरू कर देता, और वहाँ तो शी जस्ट वॉकड आउट।
کہ تم ابھی پیسوں میں پھنسے. وہ یہ نہ کہتی کہ تم بدل جاؤ, وہ یہ بات کرتی ہے اینڈ والے سین میں جا کے کہ یہ میں چاہ رہی ہوں, اور پھر وہاں پہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے تو بہت اچھا لگا تھا, میرے لیے تو ٹھیک تھا, لیکن مجھے لگا میرے ذہن میں دوسری کوئی آپشن ہی نہیں آ رہی, جیسا تھا مجھے صحیح لگ رہا. اور اس کے بعد واپس آپ فلیٹ تک پہنچتے ہیں. فلیٹ میں جو اس نے خط پڑھ لیا اور جس طرح سے وہ میلٹ ہوئی, اور جو اس نے بولا نا مجھے حق کرو, مجھے اس وقت لگا ایک تو وہ کپڑوں میں آیا, آپ نوٹ کریں بدل. اچھا اس میٹنگ سے کیا ہوا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی, اینڈ جینونلی اس کے بعد اس کو وہ ہوگا کہ یار میں نہیں بدلنا ہے, دیکھو گیم چل رہی ہے, سب وہ رو رہا ہے, اپسیٹ ہو رہا ہے, اب پرانے کپڑوں میں آیا, اس کا مطلب دا اولڈ مصطفیٰ از بیک. اس وقت شاید وہ بھی ریڈی نہیں تھا. ہاں اس کے کپڑے جو پرانے آئے, جس طرح وہ حلیے میں آیا ہے اور بائک پہ آیا, کیا مطلب نادیہ نے فہد کو ڈیفینڈ کر لیا. ہاں نہیں, رائٹر کتنی اسمارٹ ہے, رائٹر نے دیکھو نا وہ گاڑی پہ نہیں آیا, بائک پہ آیا, پرانے کپڑوں میں آیا, اندر گیا. شرجینا بھی پرانے والے ہیئر اسٹائل میں, اٹ واز بیوٹیفل. وہ پڑھ چکی تھی اس لیے اس کا دل صاف ہو گیا تھا. جس طرح انہوں نے تھا نا اس کو مجھے حق کرو, اتنی پیاری معصوم حق میں نے کبھی نہیں دیکھی. اٹ واز بیوٹیفل, ایبسلیوٹلی بہت اچھا لکھا بتا ہے میرے حساب سے تو. اور وہ نوٹس میں کیا تھا وہ ہم آگے بات کریں گے, بٹ لاسٹ اس میں یہ کہ جب وہ حق کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے فرسٹ ٹیزر جب یہ ڈرامہ لانچ ہونے والا تھا, وہ جو لائنز تھیں وہ وعدے اب یہاں ہوتے ہیں, بہت خوبصورت تھا وہ لائنز, وہ میوزک, اٹ واز اے پرفیکٹ مومنٹ. ہم رو رہے تھے. 10 ایکشن. یہ جو خط والی بات کی مرینا جی نے, مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر نے بڑے سوچ کے پلان کیا کہ میں ایک سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ کہ جی شرجینا آئی گھر میں, لیٹر پڑھا اور اب اس کی انٹری ہو. ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز رکھنا تھا کہ اب یہ اندر جا رہا ہے, تو ورنہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس نے تو لیٹر پڑھ لیا ہے. تو وہ ایک سرپرائز جو کہ ورکڈ فار می, کہ وہ اندر گیا, اندر کیا ہونا ہے, اندر خالی گھر ہوگا, شرجینا ہوگی نہیں ہوگی, اور اس کا کیا ریئیکشن ہوگا, اور اس کا ایک پلیزنٹ ریئیکشن واز لائک اے سرپرائز ٹو اس. آپ دیکھیں سرپرائز رکھا ہے اس نے تھرو آؤٹ, ہمیں وہ سرپرائز اور شوق دے رہا ہے. یہ رائٹر اور ڈائریکٹر کا مقصد تھا, اس لیے انہوں نے پہلے چیزیں ریویل نہیں کی. اور مجھے اچھا لگا کہ اب وہ کیوں اس کو دیکھ رہی ہے, میں نے کہا کیوں اس کو ایسے دیکھ رہی ہے, تو وہ اب جب اس نے لیٹر پڑھا اور وہ انہوں نے مومنٹ وہ ریوائنڈ کر کے دکھائے رادر دین اس کو پریزنٹ میں لیٹر پڑھتے ہوئے دکھائیں, اس سے زیادہ افیکٹو یہ تھا کہ وہ سین چلا اور ہمیں سمجھ آئی او اس نے لکھا تھا اور شرجینا نے پڑھ لیا ہوگا. سو دے اسٹیڈ ان دیٹ مومنٹ فار می. مجھے بہت اسمارٹ لگا, اور میں خیال ڈائریکٹر بھی یہی چاہ رہے ہو گے, مختلف تھا نارمل. ہاں اب وہ جو چیز آپ کو ہٹ کرے, خوبصورت کرے, بٹ میں سمجھ رہی ہوں کہ ویئر دے کمنگ فرام اینڈ واٹ دے ور پلاننگ, کہ سرپرائز رکھو لوگوں کے لیے آخر تک. اور اس کے بعد جو لاسٹ لائنس چلیں, دا وے اٹ واز شاٹ, اچھا یہ کتنا اسمارٹنس تھی جس طرح یہ شوٹ ہوا ہے پرانے گھر میں. اس گھر وہ گھر ایک کیریکٹر ہے, اور باقی وہ دونوں ادھر ہی اچھے لگتے ہیں, اور واپس وہیں آ گئے. آخر میں لائنز جس طرح ریپیٹ ہوئیں, دے وہ بیوٹیفل. اور پھر خیر باقی تو ہم سب باتیں کر چکی ہیں. مجھے بہت اچھی پرفارمنسز, ٹریٹمنٹ, فہد کو جو فلم سٹار والا گلیمر بھی دیا تھوڑا, وہ بھی اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے نا, پاگل, ہم تو سنیما میں ہی دیکھ رہے تھے, تو ہمیں تو تالیوں کا مومنٹ مل گیا. تو آئی لوڈ ہز ٹریٹمنٹ. بعد میں سب سے پیارا جو نوٹس آئے ہیں آخر میں, اب ڈرامہ ختم ہو گیا, اب دکھا رہے ہیں کہ اب کیا ہوا. اس کو سینز میں نہیں دکھایا, نوٹس میں دکھایا. نوٹس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس ڈرامہ. ناراضگی میں نوٹس چل رہے تھے, اب یہ دکھایا کہ دونوں اپنی زندگی اسی اپارٹمنٹ میں گزار رہے ہیں. نوٹس پہ پھر بھی بات ہو رہی ہے, میرا چارجر خراب ہو گیا ہے, ہاں دراز میں دیکھو نیا چارجر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, آج تم کب آؤ گے, کتنے بجے آؤ گے. اس میں مذاق بھی چل رہا ہے, مستی بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا, میری جینس کا ہے, وہ ڈرائی کلین, اب دوسرا نوٹ وہ ڈرائی کلینرز کے پاس گئی ہے. پھر ایک اور جو سب سے کیوٹ نوٹ تھا, شرجینا نے لکھا نوٹ اوپر, آپ نے پڑھے نوٹس, آپ نے پڑھے نوٹس آخر والے, وہ پڑھا پارک والا پڑھا, کیا تھا پارک میں, وہ یاد نہیں آئے گا, بارش, تو یاد رکھنے والی یہ کیا بات ہوئی, پارک میں بارش کا تھا کچھ. شرجینا نے نوٹ لکھا آج بارش کا موسم ہے, پارک چلتے ہیں. تو اب مصطفیٰ کیا لکھتا ہے کہ پھر پارک کیوں چلیں گے, روم میں چلیں گے. تبھی تو نادیہ کو یاد ہے. سو کیوٹ. نہیں میں نے بڑے پاز کر کے دیکھیے نوٹس میں لکھا گیا ہے, یہ دیکھو ذرا, یہ بدماشی اینڈ میں کر ہی چھوڑی نا, تو بہت کیوٹ تھا. یہ ایڈی نے کی ہوگی بدماشی, یہ کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی نہ وائس اوور تھی نہ کچھ پتہ چلے. فہد شرجینا کو پتہ بھی نہیں نا کہ یہ کب ہوا. تو یہ ڈائریکٹر کا کام ہے, یہ بدر کا کام ہے. بدر اس پہ آپ کو فل نمبر ہیں. بہت پیارا آپ نے رومانٹک ماحول پیدا کیا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی فیملی پھر سے ان کی گڈ نیوز آ جائے گی, جس طرح چل رہے ہیں شرجینا اور مصطفیٰ اینڈ بدر.
کیونکہ اب یہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس اے ماسٹر پیس. اور میں یا میں جیسے بہت سارے لوگ جن کو ڈراموں سے نا وہ کنیکٹ ہونا ہی چھوڑ دیا تھا, تھوڑا دیکھا ختم. اتنے عرصے بعد, سالوں اور ڈیکیڈس کے بعد ہم کنیکٹ ہوئے ہیں ایسے کیریکٹر سے جن سے محبت ہوگی. یہ رائٹر کے لیے بھی اور خاص بدر کے لیے, کیونکہ بنایا اتنا خوبصورت ہے. یہ کلاسک ہے. بڑے لوگ ہم ڈراموں کلاسک کہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. دس از اے ٹرو کلاسک. اور اس ساری جرنی, اس سارے سفر کے لیے بہت شکریہ. ریئلی ٹو دا چینل, ٹو دا پروڈکشن ہاؤس, ڈاکٹر علی کاظمی, تھینک یو سو مچ. اینڈ 10 فار ایوری ون. ایپیسوڈ تو ایک کیا کہنا چاہیے, کلپس پرومو کی طرح چلی, ریپیٹ ہوئی, پورا دوبارہ سے ریپیٹ ہوا, مونٹاج. بہت پیارا تھا وہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ تیار ہوئی تھی نا, جب اس کو جانا تھا عقیقے پہ, کتنی پیاری لگ رہی تھی. وہ شارٹس ایسے لیٹی ہوئی ہے, یہ یاد رہ جائیں گے یہ مومنٹس, یہ شارٹس, شرجینا کے ایکسپریشنز, اس کے آنسوں, اس کی ہنسی, سب یاد رہ جائے گا, رہے گا ذہن میں. ڈرامہ ختم ہو گیا, بٹ اٹس گونا اسٹے ہیئر فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. اور اس ایپیسوڈ میں پھر جو ملنے آتی ہے, کتنی پیاری لگ رہی, اتنی اچھی پرفارمنس, فلالیس. پھر آخر میں جس طرح سے صلح ہوئی ہے, جیسے اس نے کہا, یہ تو ایپک ہی ہو گیا نا کہ پھر اچھا تم بس ہمیشہ نگیٹو باتیں کرتے ہو اپنے بارے میں, مجھے یہ بات تمہاری اچھی نہیں لگتی. اور پھر جس طرح ہگ ہوئی, اور پھر جو انہوں نے لائنز بولی ہیں, دونوں بس کمال. اور شرجینا کے سکسیس میں اس کے ایکسپریشنز, اس کا نو میک اپ لک, ایکچولی ود نو میک اپ, نیچرل کپڑے, ڈائلاگ ڈلیوری, بال, سب کچھ امیزنگ تھا رائٹ فرام دا فرسٹ ایپیسوڈ. تو اس نے جو کیریکٹر ہانیہ نے شرجینا کا بنایا ہے, اور اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اینڈ تک مینٹین کیا, ایک دفعہ بھی اس کی مجھے کہیں لک لگی نہیں کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا. شی ہیز بین سو رسپانسبل ڈوئنگ دس کیریکٹر. رسپانسبل کی میں بات کر رہی ہوں, اچھی ایکٹر تو ہے ہی, لیکن اس نے کیا ذمہ داری, میچیورٹی, پروفیشنلزم کے ساتھ کیا ہے. کہ اب میں کسی ڈرامے میں کسی کو دیکھتی ہوں نا ایکٹر کو, اور ہے بڑی بیماریاں ہمارے یہاں لوگوں کو, جو اتنا میک اپ چل رہا ہوتا ہے نا, اور وہ شمر بھی اب تو یہ, تو میرا دل جل جاتا ہے. اور پھر میں ان سے کہتی ہوں, وہ تم نے ہانیہ کو دیکھا اس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے وداؤٹ میک اپ, دیکھنا تم ذرا. تو پھر میں ایسے کر کے ہنٹ مار دیتی ہوں, آگ لگ جاتی ہے. بیکاز اف شی کین ڈو اٹ تو باقیوں کو بھی سیکھنا چاہیے. ہانیہ واز امیزنگ.